کیا جادو واقعی میں ایگزسٹ کرتا ہے؟ کیا جادو کالا یا سفید بھی ہوتا ہے؟ قبالہ جادو اور اس کا شیطان سے آخر کیا تعلق ہے؟ یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم دوستو، واچ اینڈ تھنک کی ویڈیوز میں خوش آمدید۔ دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جو جادو کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں، جو اسے ذہن کا خمار یا کوئی ذہنی بیماری تصور کرتے ہیں۔ اگر ہم قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو یہ چیز ہمیں واضح طور پر سمجھ آ جاتی ہے کہ جادو واقعی میں ایگزسٹ کرتا ہے، جس کی دلیل ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی مل جاتی ہے۔ جب فرعون کے دربار میں جادوگروں نے حضرت موسیٰ کو یہ کہا کہ پہلی چال آپ چلیں گے یا ہم، تو حضرت موسیٰ نے ان سے کہا کہ پہلے تم چال چلو۔ اور جب ان جادوگروں نے اپنی رسیاں زمین پر پھینکی تو وہ حرکت کرنے لگ گئیں اور سانپ کی شکل اختیار کر گئیں۔ یہ محض جادو تھا اور نظروں کا دھوکہ تھا، جسے دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ گمان ہونے لگا کہ شاید یہ واقعتاً سانپ بن چکے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ گھبرائیے مت، آپ ہی ان پر غالب آئیں گے۔ اور پھر حضرت موسیٰ کو حکم ہوا کہ وہ اپنا عصا، اپنی چھڑی ان رسیوں کے سامنے پھینکیں، جو کہ ایک اژدہا بن کر ان تمام رسیوں کو کھا گئی، جس سے وہ تمام کے تمام جادوگر سجدے میں گر گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، کیونکہ وہ اپنے اپنے فن میں ماہر تھے اور وہ یہ جان چکے تھے یہ جادو نہیں ہے۔ اس دلیل سے یہ واضح طور پر ثابت ہو جاتا ہے کہ جادو واقعی میں ایگزسٹ کرتا ہے اور یہ اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ کسی کے بھی نظروں کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ اور دوسری طرف اگر ہم ہاروت اور ماروت کا قصہ بھی دیکھیں تو انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے ان دو فرشتوں کو زمین پر بھیجا جادو سکھا کر، اور انہوں نے لوگوں کو آ کر کہا کہ ہم جادو جانتے ہیں، اگر تم سیکھنا چاہتے ہو ہم تمہیں سکھائیں گے، مگر یہ مت سیکھو کیونکہ یہ کفر ہے، شرک ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ایک ٹیسٹ تھا، مگر اس سے یہ دلیل اور زیادہ پختہ ہو جاتی ہے کہ جادو واقعتاً ایگزسٹ کرتا ہے۔ اور جادوگروں کے لیے اسلام میں صرف ایک ہی سزا ہے، جو سزائے موت ہے، کیونکہ جادو میں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر غلیظ کام کر کے گندے جنات کی مدد لی جاتی ہے، جس سے دوسرے لوگوں کے اوپر اس جادو کی مدد سے کوئی برے اثرات ڈالے جاتے ہیں۔ اب یہاں بات آتی ہے کہ جادو کالا ہوتا ہے یا سفید۔ جادو دراصل نہ تو کالا ہے نہ سفید، جادو ہوتا ہے۔ ہاں، اس کے مختلف نام ضرور ہیں، جن میں سے ایک قبالہ جادو بھی ہے، جسے الومناتی، فری میسنز اور شیطان کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ قبالہ جادو کے بارے میں اکثر ریسرچرز کی رائے ہے کہ یہ بہت ہی قدیم اور انتہائی طاقتور قسم کا جادو ہے۔ اور دوستو، جادو کے ثبوت نہ صرف قرآن پاک سے بلکہ پرانی کتابیں اور بہت ہی پرانے ٹیبلٹس میں بھی واضح طور پر اس کے ثبوت دیکھے جا سکتے ہیں۔ جو لوگ بھی ان چیزوں پر تھوڑی سی نظر رکھتے ہیں، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ قبالہ نامی جادو سے ضرور واقف ہوں گے۔ مگر اصل میں یہ قبالہ جادو ہوتا کیا ہے اور یہ یہودیوں میں کس طرح سے آیا؟ دوستو، مصر میں جادو بہت قدیم زمانے سے ہی چلا آ رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کے لوگ جب مصر میں ہجرت کر گئے تھے تو انہوں نے وہاں پر مصر کے بڑے بڑے جادوگروں سے جادو سیکھنا شروع کر دیا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ جادو میں انتہائی ماہر ہو گئے۔ اور جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی روش نہیں چھوڑی تو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس پہ ان پر انسانوں کا ایک عذاب مسلط کر دیا، جب ٹائٹس بادشاہ نے ان کی تمام چیزوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ یہ تاریخی اعتبار سے ایک اور ٹاپک ہے جس پر انشاءاللہ ہم کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے۔ اب ان حملوں کی وجہ سے ان کے پاس جو بھی آیات اور جو بھی منتر وغیرہ موجود تھے، جن چیزوں سے یہ جادو کرتے تھے، وہ تمام چیزیں اور وہ منتر انہوں نے کسی خفیہ جگہ پر چھپا دیں۔ ان میں سے بہت ساری چیزیں ان کے ہاتھ سے زائل ہو گئیں، مگر ان میں سے کچھ خاص لوگوں کو ان خاص جگہوں کا پتہ تھا جہاں پر انہوں نے وہ تمام منتر اور وہ تمام چیزیں جو جس سے یہ جادو کیا کرتے تھے وہ چھپا کر رکھی ہوئی تھیں۔ اس لیے انہوں نے بیت المقدس کے نیچے وقتاً فوقتاً کھدائی کرنے کی کوشش کی، اور انہیں ان میں سے کچھ چیزیں حاصل ہو بھی گئیں، جس کی وجہ سے انہوں نے پھر دوبارہ سے بہت ہی خطرناک قسم کا یہ قبالہ جادو کرنا شروع کیا۔ اور پھر انہوں نے الگ الگ نام سے شیطانی تنظیمیں شروع کیں، جن میں سے الومناتی اور فری میسنز، یہ وہ دو مشہور تنظیمیں ہیں جس کا شاید تمام لوگوں نے ہی سن رکھا ہے۔ بہت سے سکولرز اور ریسرچرز کے مطابق قبالہ دراصل اس کا نام ہے جس کو یہ خدا یا پھر اپنا مسیحا مانتے ہیں، جسے خوش کرنے کے لیے اور جس کی مدد سے یہ اس طرح کے تمام غلیظ کاموں کو سر انجام دیتے ہیں۔
ان کا یہ ماننا ہے کہ اس جادو کی وجہ سے یہ ایک دوسری دنیا کے ساتھ ایک اور ورلڈ کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں۔ اب وہ دنیا اور وہ ورلڈ کیا ہے اللہ جانے، مگر بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جنات کی دنیا سے کنیکٹ ہوتے ہیں، ایسے جنات جو شیاطین کے نام سے جانے جاتے ہیں، کیونکہ ایک حدیث مبارکہ کے مطابق ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جنات اور ان کا قبیلہ تمہیں اس جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہاں پر بھی ایک اور دنیا اور ایک اور ورلڈ کا تصور موجود ہے، اور یہ تمام لوگ ایک عجیب قسم کے اسٹیچو کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، جو کہ جس کو ہم آج بیفومیٹ کے نام سے جانتے ہیں۔ اب یہ بیفومیٹ جس کی تصاویر اور جس کے مجسمے دنیا کے الگ الگ حصوں میں موجود ہیں، یہ اصل میں آیا کہاں سے؟ اس کو دیکھنے میں صاف طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں بہت سارے سمبل چھپے ہوئے ہیں، کیونکہ اس قبالہ جادو اور تمام جادو کی جو دنیا ہے اس میں سمبولک لینگویج میں بات کی جاتی ہے۔ بہت سے ریسرچرز کا یہ ماننا ہے کہ یہ اسی اسٹیچو کو، اسی تصویر کو اپنا معبود مانتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے اسی بیفومیٹ کی وجہ سے وہ دوسری دنیا سے بھی کنیکٹ ہو پاتے ہیں۔ مگر یہ عجیب سی شکل کا یہ کریچر ان کے ذہن میں آیا کیسے؟ اس کی تصویر اصل میں بنائی کس طرح سے گئی؟ ظاہر سی بات ہے کسی نہ کسی نے اس طرح کی تصویر یا تو اپنے ذہن سے بنائی ہے یا انہوں نے اس طرح کی کوئی چیز حقیقت میں دیکھی ہوگی۔ بہت سے ریسرچرز کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ یہ بیفومیٹ کی جو شکل ہے یہ ایک ایسے شخص نے بنوائی تھی جس نے ڈیولز بائبل، سیٹینک بائبل لکھی تھی۔ اب اس پر اختلاف ہے کہ وہ اصل میں لکھی کس نے تھی، مگر اس شخص کو پاگل اور دیوانہ کہا جاتا تھا، مگر وہ کہتا تھا کہ میری کسی اور دنیا کے کسی بینگ سے بات چیت ہوتی ہے جو مجھے اس طرح کے جادو اور اس طرح کی عجیب چیزیں سکھاتا ہے۔ مگر حیرت کی بات ایک یہاں اور بھی ہے کہ اس طرح کے اسٹیچو دنیا کے الگ الگ حصوں میں بہت قدیم زمانے سے پائے جاتے ہیں، اور یہ اس وقت سے ہیں جب ان علاقوں کا آپس میں کوئی کنیکشن نہیں تھا اور نہ وہاں پر ٹریول کیا جا سکتا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ بیفومیٹ سیم اسی شکل میں دنیا کے ان الگ الگ حصوں میں آخر آیا کہاں سے؟ قبالہ ہو یا بال یا یہ بیفومیٹ یا الومناتی یا فری میسنز، ان تمام کی کڑیاں جا کر شیطان سے ملتی ہیں جو کہ دنیا میں ایک ایسا نظام قائم کرنا چاہتا ہے جو ایک شیطانی نظام ہو، کیونکہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ انسانوں کو گمراہ کر کے چھوڑے گا۔ اور اس میجک، قبالہ میجک، ان تمام تنظیموں کا صرف ایک ہی مقصد ہے، شیطان کو خوش کرنا، دجال کی آمد کی تیاریاں اور دنیا میں ون ورلڈ آرڈر کو قائم کرنا۔ یہ تنظیم بڑے بڑے سیلیبریٹیز کو اپنے قابو میں کرتی ہیں اور ان کے ذریعے پوری دنیا میں جو چاہتی ہیں اس طرح کا نظام رائج کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اور بہت سے سیلیبریٹیز اپنے گانوں میں اور اپنے کپڑوں سے اور اپنی دوسری تمام حرکات سے اس چیز کو واضح طور پر سامنے بھی لے کر آتے ہیں کہ وہ شیطان کے پجاری ہیں اور وہ الومناتی یا فری میسنز میں سے کسی تنظیم کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اس الگ الگ قسم کی تنظیموں اور الگ الگ قسم کے ناموں سے اصل میں دنیا کو الجھایا جا رہا ہے۔ اس کے پیچھے کا جو مقصد ہے وہ تو دنیا کے سامنے عیاں ہو چکا ہے، مگر اصل میں یہ جادو کیا کس طرح سے جاتا ہے، اس کے منتر اور اس کے اندر جو بھی پیچیدگیاں ہیں وہ یہودیوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ دوستو، دراصل یہ اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ ایک ویڈیو میں اسے ٹھیک طرح سے کور کیا نہیں جا سکتا، مگر یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ بہت سے جادوگروں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ وہ پریکٹسنگ مسلمانوں پر کبھی جادو کر ہی نہیں پاتے۔ اس پر ہماری پہلے بھی ایک ویڈیو موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہ جادو، ابن سیاد اور سامری جادوگر، ان سب کا آپس میں کیا تعلق ہے اور دجال کا اس سے کیا تعلق ہے، ان سب باتوں پر ہم انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ آپ کو ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور لائک بھی کر دیجئے گا۔ ملتے ہیں واچ اینڈ تھنک کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔